कुरान पाक में सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया है उनकी मा ताब लकुम मिनन निसाए हसना व सुलासा व रुबा। तो तुम्हें जो औरतें पसंद हों उनसे निकाह करो, दो दो से, तीन तीन से और चार चार से। मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें जो औरत पसंद है तुम उससे डायरेक्ट निकाह करो। मतलब आप सल्लम ने फरमाया तुम्हें अगर किसी औरत से मोहब्बत है तो तुम जाकर उसको बोलो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ताकि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत डेवलप हो, प्यार डेवलप हो तुम्हारे लिए। इसके अलावा इसका जो अगला स्टेप है वो है निकाह का। हमें चाहिए कि हम स्टेप के बाद अगर हम एक दूसरे को बता देते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो इसके बाद आपका दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि निकाह करना चाहिए आप। ये नहीं कि आप एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करें, रातों रातों तक घंटों घंटों मैसेजेस करें, कॉल्स करें, लंबी कन्वर्सेशन करें। नहीं, अल्लाह ताला के इरशाद है अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ नहीं कर सको, तुम्हें जो औरतें पसंद हैं उनसे निकाह कर दो। इमाम बुखारी में रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों के ग्रोह, तुम में से जो शख्स घर बसाने की ताकत रखता है वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा नीचे रखता है, शर्मगाह की ज़्यादा हिफाजत करता है। तुम में से जो शख्स निकाह की ताकत नहीं रखता वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े उसकी शहवत को कम करेंगे। और इमाम मोहम्मद यजीद रिवायत करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया वो मेरे तरीक़ा कामला पर नहीं है। निकाह करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी उम्मत दूसरी उम्मतों से ज़्यादा होगी। जिसके पास ताकत हो वो निकाह करे, जिसके पास ताकत ना हो वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े उसकी शहवत को कम करे। कहा अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें चाहिए कि हम निकाह करें। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो उसको जाके बोलो कि मुझे आप पसंद हो, मैं आपसे निकाह करना है, मैंने आपसे शादी करनी है। ये नहीं कि ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अब उसको जाके बोलो कि मुझे तुमसे प्यार है, तो आओ हम महीनों महीनों घंटों घंटों लंबी कन्वर्सेशन करें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो तुम्हें पसंद हो तुम उससे निकाह करो। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम एक दूसरे के साथ लंबी चैटिंग करो। मैं समझता हूँ जो लड़की चंद रुपए की गिफ्टों के एवज़, चंद मीठे लफ्ज़ों के एवज़ अपने आप को किसी नामहरम मर्द के हवाले कर देती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। वो अपने आप को चंद गिफ्टों, चंद मीठे बोलों के एवज़ अपने आप को और अपना ज़मीर अगले को सौंप देती है, और वो अगला बंदा, वो नामहरम लड़का उसके उस इज़्ज़त को, उसकी इज़्ज़त को नोचता है। टिश्यू पेपर की तरह उसे यूज़ करता है। यूज़ किया उसे, फिर उसको फेंक दिया। तो कोई गर्ज नहीं है उस लड़की से। मोहब्बत करते हैं, उसका यूज़ किया, फिर छोड़ दिया। ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से करते हैं। ये जो लड़कियां कहती हैं कि मुझे फ़लाँ लड़के से मोहब्बत है या फ़लाँ लड़का मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ए लड़कियों, इन लड़कों से कई गुना ज़्यादा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नामहरम लड़कों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तुमसे। खुदा अपने आप को संभालो और अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को अपनी इस्लाह करो। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी शरीफ रिवायत करते हैं, हज़रत अबू अयूब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें रसूलों की सुन्नत है। नंबर 1 खतना करना, नंबर 2 अतर लगाना, नंबर 3 मुसवाक करना, और नंबर 4 निकाह करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आजी नफ़ा का सामान है, इसमें बेहतरीन नफ़ा की चीज़ नेक औरत है। आप अगर किसी नेक औरत से, एक सौले औरत से अगर निकाह करेंगे, वो
دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کرے گی اور قیامت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کرے گی کیونکہ وہ کسی نامحرم مرد کی طرف نہیں دیکھے گی، کسی نامحرم مرد کی طرف چل کے نہیں جائے گی۔ آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کی عزت کو آنچ نہیں پہنچائے گی۔ ایک صالح عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کو گندہ نہیں کرے گی، مطلب کسی اور کے ساتھ ریلیشن قائم نہیں کرے گی۔ وہ ایک صالح عورت قیامت میں بھی وہ اس کے بخشش کا سبب بنے گی مرد کی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ رسولوں کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو فالو کرو۔ آپ اسلام میں 4 نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے زمانے میں مطلب زمانہ جاہلیت میں لوگ اگر کسی کی لونڈی یا کسی کی ملازمہ وہ یتیم ہوتی تھی، اور مطلب وہ مال یعنی اس کا جو مال تھا تو وہ عوام اس مال کو خرچ کرنے کے لیے اس یتیم سے نکاح کر لیتے۔ نکاح مطلب کہ اس سے شادی کر لیتے، اس کو اپنا لیتے تھے، اپنا بنا لیتے تھے، اس کا جو مال ہوتا تھا وہ خود کھا لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ تو پہلے تو انسان 10 نکاح کر لیتے تھے، زمانہ جاہلیت میں 10 نکاح کر لیتے تھے اور ہر کسی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف 4 نکاح کرنے جائز ہے۔ امام ابو عیسیٰ بن عیسیٰ ترمذی شریف سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ اسلام لائے، ان کے زمانہ جاہلیت میں 10 بیویاں تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے 4 کو اختیار کر لیں، مطلب کہ ان جو 10 بیویاں تھیں ان میں سے ان کو اجازت دی گئی کہ اب 4 کو اپنے پاس رکھو، باقی سب کو آپ ترک کر دو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال نکاح کریں، یہ نہیں کہ ہم اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس سے نکاح کرو، اپنے گھر والوں کو آپ ریڈی کرو، وہ جائیں اس کے گھر نکاح کریں۔ آج کل کے والدین کہتے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، ہمارے بیٹے نے ابھی ڈگری مکمل نہیں کی، ابھی تو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا نہیں ہوا، اور ابھی وہ کمائے گا کیسے؟ روزی کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، روزی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نکاح کرو، میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ آج کل کے پیرنٹس کو کون سمجھائے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، بٹ نہیں، ان کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے ان کا بیٹا موبائل میں کیا یوز کر رہا ہے۔ وہ چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی ہر ایک ایکٹیویٹی پہ غور کریں کہ وہ آیا کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ خدا اپنے بیٹوں پہ، اپنی اولاد پہ اتنا یقین نہ کریں۔ کیا تمہیں آج کل کی عوام کہتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد پہ یقین ہے؟ آج کل کے والدین اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیز بھیجتے ہیں، ہمیں اپنی بیٹی پہ یقین ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں۔ میرا ان سے سوال ہے، کیا نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا پہ یقین نہیں تھا؟ کیا تمہاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ نیک ہے؟ میں کیا پتا تمہاری بیٹی یونیورسٹیز میں، کالجز میں جا کے کیا کرتی ہے۔ وہاں تو ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں لڑکی ملے، جو آج کل کے لڑکے کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی ہمیں ملے جو ہمارے ساتھ باتیں کرے، گھنٹوں ٹائم سپینڈ کرے، دن رات ہمارے ساتھ بیٹھے، دن رات ہمارے ساتھ ہو گئے۔ میرا ان لڑکوں سے سوال ہے کہ خدا را لڑکیوں کو بھی سمجھو۔ جو لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں دور دراز علاقوں سے یونیورسٹیز میں، ان کے پیرنٹس پر کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ ان کی لاکھوں کی فیسز افورڈ کرتے ہیں، ان کو ہاسٹلائز کرتے ہیں، ان کو ہر مہینے کے خرچہ دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک لڑکی کے والدین کتنا ٹرسٹ کر کے اس کو یہاں بھیجتے ہیں، اور تم ایک لڑکی کے لیے اس کو اپنی باتوں میں لا کر تم اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے۔ کیا یہی درس دیا ہے اسلام نے تمہیں؟ کیا یہی کچھ سیکھا ہے تم نے اسلام سے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو تم اس سے نکاح کرو۔ اسلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ
تم اس کے ساتھ راتوں تک بیٹھو، اس کے ساتھ گپیں کرو، فون پہ کالز کرو، کنورزیشن کرو. نو، دیر از نو کنسیپٹ آف گرل فرینڈ ان اسلام. آج کل تو کہتے ہیں کہ بھائی شی از مائی گرل فرینڈ، ہی از مائی بوائے فرینڈ. میں کہتا ہوں لعنت ہے ان پہ جو خوشی سے یہ کہتے ہیں. کیا ہم نہیں ہیں؟ میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. میرے اندر بھی خواہشات ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھے، بٹ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ وہ بیٹھے جو میرے لیے محرم، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے محرم بنا کے بھیجی ہے، میرے ساتھ وہ بیٹھے، پھر میں فخر سے کہوں کہ ہاں یہ میری بیوی. آج کل کے لڑکے فخر سے کہتے ہیں ہم نے اپنی جی ایف کو یہاں لے گئے، ہم اپنی جی ایف کو وہاں لے گئے، اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. وہ میرا ان لڑکوں سے سوال ہے، کیا تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے؟ آج تم کسی کی بہن کی عزت اچھال رہے ہو، کل کو تمہاری بہن بھی تو ہوگی. لڑکے کہتے ہیں جی مجھے سچی محبت ہے لڑکی سے، لڑکیاں کہتی ہیں مجھے سچی محبت ہے لڑکے سے. میں کہتا ہوں کچھ محبت نہیں ہے انہیں، یہ صرف کہ جنسی ایک دوسرے کی جنسی نفس کی جو حوث ہے وہ مٹاتے ہیں، نفس کی خواہشات دور کرتے ہیں، اس لیے ان کو محبت ہے. اگر یہ اسلام کی طرح، اسلام تو کہتا ہے محبت کرو، محبت ہوتی ہے، بٹ ایسی محبت جو یہ کرتے ہیں ایسی محبت اسلام نے نہیں کی. اگر یہ سیدھی طرح محبت کریں تو یہ تو کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. یہ اسلام کو وہاں تک فالو کرتے ہیں جہاں تک ان کو بینیفٹ ہوتا ہے اسلام سے. یہ کہتے ہیں نہیں جی اسلام نے یہ غلط ہے، اسلام میں وہ غلط ہے. میں کہتا ہوں اسلام اس لیے آیا ہے، لعنت ہو تم پہ جو کہتے ہیں اسلام میں یہ غلط ہے. تمہارا اندر غلط ہے، تمہارے اندر جو نفس ہے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا، 114 صورتیں بھیجی ہیں. تمہیں وہ نہیں پڑھی جاتی پھر تم کہتے ہو اسلام غلط ہے؟ یا کبھی تم نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے پھر تم کہتے ہو جی اسلام غلط ہے؟ لعنت ہو تم پہ. تم کہتے ہو کہ ہم صحیح ہیں، اسلام غلط ہے. خدا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے نفس کو قابو کرو. اگر آپ نے کسی لڑکی سے محبت کی ہے یا کر رہے ہو تو اپنے والدین کو بتاؤ، اس سے نکاح کرو. یہ حرام ریلیشن شپ اختیار نہ کرو. خدا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی زندگیاں سنوارو، اسلام کی طرف اپنے آپ کو لے کے آؤ. خدا کے واسطے.